اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب اور وقفینا من بعدہ بالرسل، قفینا کا معنی ہوتا ہے پے در پہ کسی چیز کا آنا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، کتاب عطا کی، وقفینا من بعدہ بالرسل، اور ان کے بعد پے در پہ رسول آئے۔ قرآن کریم کے اندر نبی کا جب استعمال کیا جاتا ہے لفظ کا تو اس کا معنی الگ ہوتا ہے، رسول کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا معنی الگ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ہم معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی کہ نبی کی جگہ رسول، رسول کی جگہ نبی بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ دونوں ایک ساتھ آئیں گے تو ان دونوں کی میننگ ڈفرنٹ ہوگی۔ مختلف فرق علماء نے اس میں بیان کی کہ نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلی شریعت کو پھیلانے کے لیے آتا ہے، نئی شریعت لے کر نہیں آتا۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت اور نئے احکامات کو لے کر آتا ہے۔ ایک اور وجہ بیان کی، فرمایا رسول وہ ہوتا ہے جس کو کسی پرٹیکولر قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلا رسول جس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، نبی کو بس ان کی تعلیمات کو باقی رکھنے کے لیے، اس دعوت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا رکوع نمبر 11 کا آغاز ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب اور وقفینا من بعدہ بالرسل، قفینا کا معنی ہوتا ہے پے در پہ کسی چیز کا آنا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ تو ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، کتاب عطا کی، وقفینا من بعدہ بالرسل، اور ان کے بعد پے در پہ رسول آئے۔ قرآن کریم کے اندر نبی کا جب استعمال کیا جاتا ہے لفظ کا تو اس کا معنی الگ ہوتا ہے، رسول کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا معنی الگ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ہم معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی کہ نبی کی جگہ رسول، رسول کی جگہ نبی بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ دونوں ایک ساتھ آئیں گے تو ان دونوں کی میننگ ڈفرنٹ ہوگی۔ مختلف فرق علماء نے اس میں بیان کی ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلی شریعت کو پھیلانے کے لیے آتا ہے، نئی شریعت لے کر نہیں آتا۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت اور نئے احکامات کو لے کر آتا ہے۔ ایک اور وجہ بیان کی، فرمایا رسول وہ ہوتا ہے جس کو کسی پرٹیکولر قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلا رسول جس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، نبی کو بس ان کی تعلیمات کو باقی رکھنے کے لیے، اس دعوت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام یعنی نبیوں کو تو شہید کیا گیا ہے، لیکن رسولوں کو کبھی شہید نہیں کیا گیا۔ نبی شہید ہو سکتے ہیں، رسول شہید نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہتا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ ہم غالب آئیں گے، ہمارے رسول غالب آئیں گے۔ تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول مغلوب ہو جائے، رسول قتل ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اس لیے یہودیوں نے انہیں قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ نے زندہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو مختلف معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر رسول جو کہا گیا وہ نبیوں کے معنی میں ہے۔ فرمایا وقفینا من بعدہ بالرسل، اور کنٹینیوسلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ پے در پہ انبیاء میں انبیاء کو بھیجتا رہا، بنی اسرائیل میں انبیاء کو بھیجتا رہا۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 نبی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اور حضرت موسیٰ کے بعد ایک ہی رسول تشریف لے کر آئے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان دونوں کے درمیان اس کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو درمیان کا زمانہ ہے، کوئی ایک لمحہ بھی بنی اسرائیل پر ایسا نہیں گزرا ہے کہ جب ان کے اندر کوئی اللہ کا نبی موجود رہا۔ ہر دور میں ان کے پاس ایک اللہ کا نبی موجود رہا۔ حضرت سلیمان کو دیکھ لیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت زکریا کو دیکھ لیں، حضرت شعیب کو دیکھ لیں، حضرت یحییٰ کو دیکھ لیں، بے شمار انبیاء جس کی تعداد میں نے آپ کو بیان کی۔ مفسرین نے لکھا 4000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لے کر آئے۔
پے در پہ آ رہے ہیں. پھر فرمایا اور آخر میں کس کو بھیجا؟ حضور علیہ السلام سے پہلے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. اچھا یہ جو پوری چین ہے اس کے آغاز میں بھی 2 ہیں اور اختتام میں بھی 2 ہیں، اس کے بعد حضور آخری نبی ہیں. آغاز میں 2 کیسے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان 2 کا پیئر ہے. اور بالکل آخر میں حضور سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اول میں بھی 2 پیئر ہیں، آخر میں بھی 2 پیئر ہیں، اور درمیان کے اندر انبیاء کا سلسلہ ہے. آخر میں کس کو بھیجا؟ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. اور اللہ نے آخر میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجا بنی اسرائیل کے اندر عیسیٰ ابن مریم کو. اور کیا دیا انہیں؟ بینات. بینات کہتے ہیں واضح نشانیوں کو. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے واضح نشانیاں دے کر بھیجا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تسلسل سو یہ دیکھ رہے تھے. توریت آلریڈی موجود تھی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت موجود تھی، ہر دور میں نبی آ رہا ہے، دعوت دے رہا ہے. تو اب اللہ نے بنی اسرائیل پر اتمام حجت یہ کیا کہ جناب عیسیٰ کو اتنے واضح معجزات دیے کہ اگر کوئی ہٹ دھرم ہے، ضدی بھی ہے، اتنے واضح واقعات اور معجزات دیکھنے کے باوجود اب تو ایمان لے آئے. وہ واقع معجزات کیا تھے؟ سورہ آل عمران میں 3 پارے میں بیان کیا، انشاءاللہ تفصیل میں وہاں پیش کروں گا. کیا تھا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. کیا تھا کہ آپ مادر زاد اندھوں کو اپنی دعا سے، اپنے معجزے کے ذریعے سے بینا کر دیتے تھے. کوڑ کا لا علاج مریض آپ ہاتھ پھیرتے تھے، اس کو شفا دے دیتے. مردہ کو آپ زندہ کر دیتے تھے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہتے تھے جو تم کھا کر آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں کیا کھا کے آئے ہو، اور جو تم چھپا کر آئے ہو گھروں کے اندر میں وہ بھی بتا سکتا ہوں کیا چھپا کر آئے ہو. اتنے واضح معجزات. پھر اس پہ سب سے بڑا معجزہ بن باپ کے پیدا ہونا. یہ کہ کم بات ہے. پھر بن باپ کے پیدا ہو کر بچپن ہی کے اندر اپنی ماں کی گود میں کلام کرنا. فی المہد صبیہ کیا کہا قرآن نے؟ قال انی عبد اللہ. بچپن میں آپ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. مجھے اللہ نے کتاب دی اور مجھے اللہ نے نبی بنایا. 16ویں پارے میں سورہ مریم کے 2 رکوع کے اندر یہ واضح طور پر ملتا ہے. تو اب بچہ خطاب کر رہا ہے، عقل میں نہیں آنے والی بات. بن باپ کی کوئی پیدا ہو جائے عام عقل میں آنے والی نہیں بات. اس کے بعد پھر ان کے معجزات، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام سراپا معجزہ تھے، سراپا کمال تھے. حضرت عیسیٰ کی ذات کا ہر پہلو معجزہ ہے. اور اس کے ساتھ کیا کیا؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح قدس کے ساتھ، یعنی پاک روح کے ساتھ مدد کی. ان کی مدد کے لیے حضرت روح قدس کو معین کر دیا. اب یہ روح قدس کون ہے؟ قرآن نے دوسری جگہ سورہ نحل میں بیان کیا قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ. تو وہاں روح القدس استعمال کیا قرآن نے جناب جبرائیل امین علیہ السلام کے لیے. ایک اور جگہ استعمال کیا نزل بہ الروح الامین. قرآن لے کر کون آیا ہے؟ روح امین لایا ہے. کون روح امین؟ جناب جبرائیل علیہ السلام. تو روح قدس سے یہاں مراد کیا ہے؟ حضرت جبرائیل. تو اللہ نے تو دیگر انبیاء علیہ السلام کی مدد بھی جبرائیل کے ذریعے فرمائی ہے. تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو خاص کیوں کیا؟ اس لیے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے پاس جبرائیل آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے، وہی لائے چلے گئے. لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں، مفسرین نے لکھا کہ جب تک آپ دنیا کے اندر موجود رہے جناب عیسیٰ علیہ السلام ہر لمحہ ہر لحظہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جناب عیسیٰ کے ساتھ رہے جب تک، کیونکہ آپ کو خاص تائید جناب جبرائیل امین علیہ السلام کی حاصل تھی. تو جناب حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، اور ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ اگر یہاں ہماری کرسچن سے ملاقات ہو تو ہم یہ کہیں کہ ہمارا قرآن تو ان کے معجزے بیان کرتا ہے، ان کی شان بیان کرتا ہے. تو اگر تم جیزس کو ماننے والے ہو تو جیزس کے بارے میں جو صحیح عقیدہ قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن وہ اتنے عظیم برگزیدہ نبی و رسول ہیں کہ جن کو اللہ نے وہ کمالات دیے ہیں. وہ آتینا عیسی ابن مریم البینات، واضح نشانیاں دی. یہ واضح نشانیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ کہ اس سے پہلے 4000 نبیوں کی انہوں نے بات نہیں مانی. تو اتنی واضح نشانیاں جو کوئی ایک عام آدمی سے پاسبلٹی نہیں ہے اس کی، اس کے دیکھ کر تو ایمان لیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟
وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. حضور کی حدیث میں بھی روح قدس کا لفظ ہے. حضرت حسان بن ثابت جب نعت پڑھتے تھے مسجد نبوی میں ان کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت وہ اشعار جو حضور کے شان میں ہوتے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ اشعار پڑھا کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی روح قدس کے ذریعے مدد فرما. تو یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو نعت شریف پڑھتا ہے یعنی کہ اگرچہ وہ طرز سے پڑھے نہ پڑھے حضور کی عظمت و شان جو بھی بیان کرے گا اللہ اس کی خاص مدد جبرائیل کے ذریعے فرمائے. ایک ہے عام فرشتوں کو مدد کرنا، ایک ہے چیف آف اینجل کا مدد کرنا، ایک ہے کوئی عام فرشتہ مدد کر دے. تو جو حضور کی عظمت کا کام کرتا ہے، حضور کی شان کو بیان کرتا ہے، حضور کے کمال کو بیان کرتا ہے، تو حضور نے جس طرح حضرت حسان کو دعا دی ہے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی روح قدس کے ذریعے مدد فرما. تو جو بھی بندہ حضور کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے مشن پر ہے یقیناً اللہ عام فرشتوں کے ذریعے بھی اور یہاں تک کہ جبرائیل کے ذریعے بھی اس کی مدد فرمائے گا. تو لگ جائیے حضور کی میلاد کرنے میں، لگ جائیے حضور کی شان بیان کرنے میں. جہاں جہاں موقع میسر آئے میرے آقا کے قصیدے پڑھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کیجیے. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو. یہ سانسیں کم ہیں، الفاظ کم ہیں، رسول اللہ کی شان بیان کرتے رہیے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ حضور کی شان کریں گے تو آپ کی شان کم ہو جائے گی. آپ حضور کی شان بیان کرتے رہیے. ورفعنا لک ذکرک، رسول اللہ کا ذکر تو وہ ہے کہ اللہ نے اس ذکر کو آلریڈی بلند کر دیا ہے. آپ کے بلند کرنے سے بلند نہیں ہوگا، وہ ذکر تو آلریڈی بلند ہے. اگر آپ وہ ذکر میں شامل ہو جائیں گے تو روح قدس کی تائید حاصل ہو جائے گی اور اللہ آپ کی عزتوں کو چار چاند لگا دے گا. اللہ اکبر. لیکن یہ تمام معاملات کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے افکلما جاءکم رسول بما لا تہوا، اور جب تمہارے پاس کوئی رسول آیا وہ احکام لے کر بما لا تہوا انفسکم، جس کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، تمہارے دل جس احکام کو پسند نہیں کرتے تھے وہ رسول لے کر آیا. لوگ یہاں دیکھیں بنی اسرائیل کی طبیعت کیا ہے، وہ دین بھی کسٹم چاہ رہے ہیں اپنی مرضی کا. رسول جو لا رہا ہے قرآن کہہ رہا بما لا تہوا انفسکم، ان کے دل کو اچھا نہیں لگ رہا، ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہے. تو کیا کرتے تھے، استکبرتم، تکبر کرتے تھے، اکڑ جاتے تھے، نہیں مانیں گے. رسول آیا ہے، کتاب لے کر آیا ہے، خدا کا طرف سے منزل من اللہ ہے، لیکن نہیں ماننا. اب فرمایا ففریقا کذبتم، اب تم نے کیا کیا ان نبیوں کے ساتھ، ان رسولوں کے ساتھ. ففریقا کذبتم، تم نے ایک فریق کو، رسولوں میں سے ایک گروہ کو جھٹلایا. وفریقا تقتلون، اور ایک گروہ کو یہاں تک تم ہٹ درمی پہ آئے کہ اللہ کے نبیوں کو تم نے شہید بھی کر دیا. یہ کون ہے؟ یہ جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اور کتنے انبیاء ہیں جن کو بنی اسرائیل نے، بائبل میں بھی ذکر ہے اس کا کہ بنی اسرائیل نے ان کو شہید تک کر دیا، اللہ کے نبیوں کو، یعنی وہ اللہ کی نشانی بن کر آئے اور ان کو شہید تک کر دیا. وہ فریقاً تقتلون، اور جو رسول تھے ان کو بھی سازشیں کی قتل کرنے کی، لیکن اللہ نے انہیں بچایا. جناب عیسیٰ کو دیکھ لیجئے، ان کو قتل کرنے کے در پر ہوئے یہودی، اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے زہر دینے کی کوشش کی اور دیگر معاملات کرنے کی کوشش کی. جس رات آپ دیکھتے ہیں کہ مائیگریشن حضور نے کی ہے مکے سے مدینہ، اس رات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی. اب یہ کہتے کیا تھے؟ مسلمان چاہتے تھے کہ یہ مان لیں، لیکن یہ کہتے تھے وقالوا قلوبنا غلف، یہودی کہتے تھے ہمارے جو قلوب ہیں نا، ہمارے دل جو ہیں وہ غلف ہیں، غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے دل جو ہیں بڑے سیکیور ہیں. تم کچھ بھی کہتے رہو، قرآن کچھ بھی کہتا رہے، تم کتنی دعوت دیتے رہو، ہمارا دل تو پہلے سے غلاف چڑھا ہوا ہے، کورڈ ہے، کوئی تمہاری بات ہمارے دل پر اثر نہیں کرے گی. آلریڈی ہمارا دل جو ہے وہ سیو ہے تمہاری باتوں سے. تو اللہ نے کہا بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ کہتا ہے یہ غلاف نہیں ہے، یہ اللہ کی لعنت ہے تم پر تمہارے کفر کی وجہ سے. یہ غلاف نہیں کہ تم سمجھ رہے ہو کہ حق بات تمہارے دل میں نہیں اتر رہی تو اس دعوت میں کوئی کمی ہے، دعوت دینے والے میں کوئی کمی ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم،
تمہارے کفر کی وجہ سے تم پر اللہ کی لعنت ہے. فقلیلا ما یؤمنون، اور بہت تھوڑے ہیں ان میں ایمان لانے والے. پھر آگے فرمائے ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب اللہ کے پاس سے ان کے پاس کوئی کتاب آئی یعنی کہ قرآن آیا، مصدق لما معہم، اور وہ قرآن کیا ہے؟ وہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے. یعنی توریت ان کے پاس ہے، انجیل ان کے پاس ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ان کے پاس ہے. قرآن کوئی ایک الگ چیز بیان نہیں کر رہا، قرآن تو مصدق ہے، یعنی کہ وہ توریت کی بھی تصدیق کرتا ہے، وہ انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے. اور اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام کر، ہر نبی کو انڈورس کرنے والا، ہر نبی کی تصدیق کرنے والا، ہر کتاب جو توریت، زبور، انجیل جو اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں، منزل من اللہ ہیں، ان کو انڈورس کرنے والا، ان کی تصدیق کرنے والا قرآن ہے. لیکن یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے لیکن پھر بھی نہیں مان رہے. حالانکہ ان کا حال کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ اس سے پہلے، اس کے نازل ہونے سے پہلے، اس نبی کے آنے سے پہلے ان کا حال کیا تھا؟ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یستفتحون کہتے ہیں فتح چاہنا، غلبہ چاہنا، فیصلہ چاہنا. یستفتحون، یہاں تک کہ یہ اس نبی کے وسیلے سے اور اس قرآن کے وہ کتاب جو نازل ہوگی، جو وحی اس نبی پر نازل ہوگی، اس وحی کے وسیلے سے اور نبی مکرم کے وسیلے سے کفار سے جب ان کی لڑائی اور جنگ ہوتی تھی تو فتح کے لیے رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. یہاں پر مفسرین، اکثر مفسرین نے واقعہ لکھا ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے توریت میں حضور کی نعت تھی، توریت میں حضور کے کمالات لکھے ہوئے تھے، انجیل میں حضور کی نعتیں لکھی ہوئی تھی. نعت سے مراد کیا ہے؟ اشعار، شاعری بات نہیں کر رہا. نعت سے مراد ہوتی ہے حضور کی تعریف. کوئی یہ نہ سمجھے کہ توریت میں، انجیل کے اندر وہ اشعار کی صورت میں نعت لکھی ہوئی تھی. نعت سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ کی تعریف، حضور کے کمالات، حضور کے اوصاف توریت میں بھی لکھے ہوئے تھے، انجیل میں بھی لکھے ہوئے تھے. تو وہ جانتے تھے حضور علیہ السلام کو کہ حضور کو آنا ہے، آخری نبی کو آنا ہے. اب کیا کرتے تھے؟ جب حضور نہیں آئے تھے، بعثت حضور کی نہیں ہوئی تھی، تو قرآن یہ بیان کر رہا، آیت نمبر 89 ہے سورہ بقرہ کی. قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ جب ان کی جنگ ہوتی تھی مشرکین سے تو اللہ سے دعا مانگتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اے اللہ، اس نبی امی کا واسطہ، جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آخری نبی بنا کر بھیجے گا، ان پر نازل ہونے والی اس وحی کا واسطہ جو تیرا کلام بن کر ہم تک پہنچے گی، اے اللہ کافروں پر ہماری مدد فرما. اس رسول کے واسطے سے دعا کرتے تھے. لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو بس جب ان کے پاس وہ رسول آ گیا جس کو وہ جانتے پہچانتے تھے، ما عرفوا، ایسا نہیں انجانے تھے، ما عرفوا، وہ جانتے بھی تھے کہ یہ نبی وہی ہے، لیکن کفروا بہ، لیکن جان بوجھتے ہوئے انہوں نے کفر کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے کفر کرنے والوں پر کہ جان بوجھتے ہوئے کفر کر رہے ہیں. تو یہاں پر ایک چیز ہمیں کیا پتہ چلی کہ رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، جس کو قرآن نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 نے بیان کیا. آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگے اللہ یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، یہ بھی دعا کا ایک طریقہ. لیکن جب آپ وسیلہ اللہ کے محبوبہ کا دعاؤں میں شامل کر لیتے ہیں، اس کی برکت بڑھ جاتی ہے. جس طرح حضور کی آمد سے پہلے آیت نمبر 89 کا کہہ رہی ہے کہ وہ رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، حضور کے واسطے سے دعا مانگ رہے ہیں، حضور کی برکت سے دعا مانگ رہے ہیں. اور اوس و خزرج قبائل یہ جانتے، جو مشرکین تھے، یمن سے آئے تھے مدینے میں، وہ جانتے تھے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی آنے سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے. تو جب حضور علیہ السلام نے حج فرمایا 10ویں ہجری میں یا 11ویں ہجری میں، تو خزرج کے کچھ لوگ جو مدینے کے لوگ تھے، مشرکین تھے، وہ آئے حج کے میدان کے اندر، عرفات، منی، مزدلفہ کے اندر. تو ایک وادی میں ان کی حضور سے ملاقات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے انہیں دعوت پیش کی. تو جب دعوت پیش کی، حضور نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ ایک دوسرے کو، اپنے آپس میں ایک قبیلے والوں کو ایک دوسرے کو اس طرح ترچھی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ جیسے انہیں کوئی بات معلوم ہے. تو خزرج کے لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ دعوت کا کام مدینے پہنچے تو ہم یہیں پر حضور پر ایمان لے آتے ہیں، تاکہ سب سے پہلے ہم ہی لوگ ہوں جو حضور پر مدینے میں ایمان لانے والے. کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا یہودیوں سے جو مدینے میں رہتے تھے، ایک نبی کو آنا ہے، اس کی نشانی یہ ہوں گی. تو خزرج کے لوگ، اوس کے لوگ پہلے ایمان لے آئے. اور وہ تو ڈائریکٹلی توریت سے انہوں نے نہیں سیکھا تھا،
انہوں نے تو سن کر جو ہے وہ ان تعریف سنی تھی حضور کی، ایمان لے آئے، لیکن جنہوں نے پڑھا ہوا تھا، جانا ہوا تھا، جب حضور مدینہ تشریف لے کر آئے تو انہوں نے انکار کیا۔ اب یہ انکار کیوں کیا، آخری آیت پڑھتا ہوں اور اس کے بعد 90 آیت ہماری ہو جائیں گی۔ انکار کا ریزن کیا تھا؟ ایک لمحے کے لیے سوچ آتی ہے کیا ریزن بھی تو کوئی ہوگا نا۔ ایک بندہ توریت پڑھ رہا ہے، انجیل پڑھ رہا ہے، نبیوں سے رسول اللہ کی پیشن گوئیاں سن رہا ہے، جان بوجھتے ہوئے آخر ایسی کیا بات تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہودیوں کے ایمان نہ لانے کی۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بئس کہتے ہیں بہت برا ہے، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت برا سودا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ اس لیے سرداری چلی جائے گی، چودراہٹ چلی جائے گی، جو اپنے لوگوں میں ایک مقام ہے، پیسے آ رہے ہیں، نوٹ آ رہے ہیں، یہ مت ختم ہو جائے گا اگر حضور کو نبی مان لیا۔ تو اپنی جانوں کو بیچ دیا، انہوں نے بہت برا سودا کیا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ کفر کیا، انکار کیا اس چیز کا جو اللہ نے نازل کیا اپنے نبی کو اور اپنی کتاب کو۔ کس وجہ سے انہوں نے کفر کیا؟ بغین۔ بغین کا ایک معنی علماء نے کیا حسد، حسد کی وجہ سے۔ بغین کا ایک معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، اپنی باؤنڈریز سے باہر نکل جانا۔ اس زمانے کے اندر سائیکولوجی کے اندر ایک بڑا نام ہے ایڈلر کا۔ ایڈلر نے لکھا کہ انسان کے اندر جو بہت سے سارے موٹیوز ہیں، ان میں سے ایک موٹیو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹو ڈومیننٹ، یعنی کہ اپنے آپ کو منوانا، اور دوسری بات یہ کہ بھائی میں تیری کیوں مانوں، میں تمہاری کیوں مانوں۔ یہ آدمی کے اندر جو ہے نا موٹیو پیدا ہوتا ہے، تو یہی چیز اس کو بغاوت پر ابھارتی ہے اور یہی چیز باغی بناتی ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بغین کر رہے ہیں، جب بھی قرآن کریم میں دین میں اختلاف کی باری آئی ہے تو لفظ استعمال ہوا بغین۔ بغین کا معنی ہے حسد، بغین کا معنی ہے اپنے حد سے تجاوز کرنا، یعنی کہ آپ کا مجھ پر اختیار نہیں، میرا آپ پر اختیار نہیں، آپ اپنی لمٹ میں رہیے، میں اپنی لمٹ میں رہوں۔ جب آپ حد سے تجاوز کرتے ہوئے مجھے کوئی بات منوانے کے لیے آئیں گے تو آپ اپنی باؤنڈریز کراس کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب کو اللہ کی باؤنڈری میں رہنا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی باؤنڈری کو پھنگا لیں گے تو ہم اللہ کی حدود سے بغاوت کر رہے ہیں، تو اس لیے استعمال ہوا بغین۔ فرمایا کہ انہوں نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، حسد کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے۔ بغاوت اور حسد کس بات کا تھا؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، کہ اللہ نے نازل کر دیا اپنے فضل سے وحی کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا۔ اب اس کی مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سارے انبیاء آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک ہیں اسحاق علیہ السلام، ایک ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ تو اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سارے نبی آئے ہیں جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور صرف اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی آئے ہیں وہ نبیوں کے سردار آئے ہیں، آپ کے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہودیوں نے جانا ہوا تو تھا حضور کو، پہچانا ہوا تو تھا حضور کو، لیکن ان کے دماغ میں یہ تھا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ ہماری قوم سے آئے گا۔ تو اللہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے منتخب کر کے رسول بنا دے، اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے اپنا محبوب بنا لے۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کو اس بات کا پابند کرنے والے کہ اللہ آخری رسول لائے تو تمہاری قوم میں سے لے کر آئے؟ تو اب یہاں یہ آیت کیا بتا رہی؟ یہ بتا رہی ہے تعصب کتنی بڑی لعنت ہے آدمی پر، کہ آدمی کو جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے اللہ کی ہدایت سے دور کر دیتی۔ تو جو ہمارے یہاں قومیت کا جو تعصب ہوتا ہے نا، ملکوں، امریکہ میں آ کے تو ہم نے ملکوں کا بھی بڑا تعصب دیکھا، ممالک کا تعصب ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی غیر مسلم کو سپورٹ کر دے گا کہ چونکہ وہ اس کے ملک کا ہے، اور اپنا مسلمان بھائی چونکہ اگر الگ ملک کا اس کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ یا ملکی تعصب بھی، ہم وطنی تعصب بھی ہم نے دیکھا، قومیت کے تعصب بھی دیکھے ہم، کہ آدمی لسانی تعصب، قومی تعصب کے اندر لگ جاتا ہے، اور یہ اتنا بڑا تعصب، اتنا برا تعصب ہے کہ جس کی وجہ سے یہودی ایمان سے محروم رہے۔ تو اگر آپ کے اندر لسانی تعصب ہے کہ میری زبان والے، میری قوم والے، میرے علاقے والے، میرے وطن والے، علامہ اقبال نے سب سے پہلے جو نظم لکھی وہ لکھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا۔ لیکن جب اقبال کا ذہن بن گیا اسلامی تو پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، پھر انہوں نے کہا چین و عرب ہمارا، یہ ہندوستان ہمارا،
مسلم ہیں ہم وطن کے سارا جہاں ہمارا. اسلام کی باؤنڈریز نہیں ہے. اسلام کوئی پاکستان کا نام نہیں ہے. اسلام ہندوستان کا نام نہیں ہے. اسلام سعودی عرب کا نام نہیں ہے. بلکہ جہاں جہاں کلمہ توحید و رسالت کے پڑھنے والے رہتے ہیں، چاہے وہ چینی بولیں، پنجابی بولیں، میمنی بولیں، دنیا کی کوئی سی زبان بولیں، کسی قوم سے بھی تعلق رکھنے والے ہوں، ہمارا اپنے بھائی سے رشتہ کیا ہے؟ کلمے کا رشتہ ہے. ہمارا اپنے مسلمان بھائی سے رشتہ رسول اللہ کی غلامی کا رشتہ. ہم قومیتوں بٹنے والے نہیں. اقبال نے یہی کہا تھا، ہماری ذو حالی کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. آج ہم سب کچھ ہیں، مسلمان نہیں. قومیتوں کے تعصب ہے، لسانی تعصب ہے، ملکوں کے تعصب ہے. یار ہم تو مسلمان ہیں، اور ہم بھی وہ کام کرنے لگے جو بنی اسرائیل نے کیے تھے. ہم بھی لسانی تعصب لے کر آئے، نہیں میری قوم کا آدمی آگے آنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ڈیزرو نہیں کرتے وہ آگے آ جاتے ہیں. کیونکہ ووٹ کن کو پڑ رہا ہوتا ہے؟ ان کو پڑ رہا ہوتا ہے لسانی بنیادوں پر. جو ملکوں کی سیاستیں ملکوں کا بیڑا غرق کر رہی ہیں، وہ اس وجہ سے بیڑا غرق کر رہی ہیں کہ آپ پروڈکٹیوٹی پر ووٹ نہیں دے رہے، آپ ووٹ دے رہے ہیں لسانی معاملات پر، قومیت کے معاملات پر. تو یہ تعصب اتنی بڑی لعنت ہے قوموں کے اندر کہ جو قوموں کو جو ہے وہ نیچے لے آتی ہیں. اسی طریقے سے مسجد کے اندر بھی، مسجد کمیٹی کے اندر بھی مسجدیں جو بننی چاہیے، وہ مسجدوں کے نام بھی لوگوں نے کر دیے کہ وہ قوموں کی مسجدیں بنا دی. یہ فلاں قوم کی مسجد ہے، یہ فلاں قوم کی مسجد ہے، یہ فلاں قوم کی مسجد ہے. حالانکہ جو اللہ کے گھر کی خدمت کرے، چاہے کسی بھی زبان کا بولنے والا، چاہے ہمارا ملک کا ہو کہ نہیں ہو، اگر وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے مخلص ہے، ہمیں اس کو آگے لانا چاہیے. اور آپ آگے نہیں لائیں گے، لسانی اور قومیت کو آگے رکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے باہر تو فساد ہوتا ہی ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی فساد آئے گا، مسجدوں میں فتنہ آئے گا. کیونکہ آپ نے جو ڈیزرو کرتے تھے ان لوگوں کو موقع نہیں دیا. اور یہی بات آپ کو قرآن سمجھا رہا ہے کہ ان کو تعصب، ان کو عداوت، ان کو بغاوت کیوں تھی؟ اس لیے کہ حضور بنی اسحاق میں تشریف نہیں لائے، بنی اسماعیل میں تشریف لیا. قرآن نے کہا فباؤ بغضب الی غضب، تو وہ لوٹے غضب پر غضب کے ساتھ. یعنی دو غضب ان کے ساتھ ہو گئے. ایک تو انہوں نے غضب کیا، اللہ کا غضب مول لیا اس بات سے کہ انہوں نے توریت کو نہیں سمجھا، توریت پر عمل نہیں کیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا. اور دوسرا غضب یہ ہوا کہ اپنے حسد اور قومی تعصب کی وجہ سے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے، قرآن نے کہا یہودی اس طرح حضور کو جانتے تھے نشانیوں سے جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں. یہاں قرآن نے بیان کیا حضور کی آمد سے پہلے وہ حضور کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، لیکن کیا لے ڈوبا؟ قومی تعصب. کیا لے ڈوبی؟ حسد. تو حسد آدمی کو جو ہے نا وہ کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا حسد انسان کو کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حسد سے بچائے. اللہ تعالیٰ اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کلو ذی نعمت محسود. حسد بھنگی سے نہیں کی جاتی ہے، حسد اسی سے کی جاتی ہے جس کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا. تو کلو ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت جو ہے میرے آقا فرماتے ہیں حسد کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، جیلسی کرتا ہے، آپ اس پر بھی اللہ کا شکر کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو اتنا قابل بنا دیا ہے کہ لوگ آپ سے حسد کر رہے ہیں. آپ جو ڈی موٹیویٹ نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ لوگ اگر آپ سے حسد کرتے ہیں تو اس پر رب کا شکر کرے کہ مالک میں تو نکما سیاہ کار گناہگار آدمی تھا، تو اگر لوگ مجھ سے حسد کر رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ تو نے اس گناہگار بندے میں کچھ صلاحیت رکھی ہے، اس کو کچھ نوازا ہے. جب کیونکہ میرے رسول اللہ کا فرمان ہے کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت جس کو اللہ نے نعمت دی ہے اس سے حسد تو کی جاتی ہے. لیکن آپ کیا کہیں گے؟ ومن شر حاسد، حسد بڑی بری چیز ہے. قرآن نے اس کو آپ کو تنبیہ کی ہے، ایسا نہیں آپ حسد کو ہلکا لیں بلکہ حاسد سے بچیں. اور قرآن نے سکھایا ومن شر حاسد اذا حسد، کہا میں اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں حاسد سے جب وہ مجھ سے حسد کرے. کیونکہ حسد کے اندر آدمی کو اپنی عزت کا تو لحاظ نہیں ہوتا، وہ تو خود کیچڑ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لیکن سامنے والے کو نقصان پہنچانے کے در پر ہوتا ہے. تو حاسد کے شر سے پناہ مانگیے، اس سے دور رہیے، اور اس کی حسد کے شر سے بچنے کے لیے تدبیر بھی کیجیے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور فرمایا جن لوگوں نے حسد کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا، اللہ نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کیا. مہین کہتے ہیں اہانت سے نکلا ہے.
احانن سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے ذلت آمیز، کیونکہ تکبر، جس آدمی کو تکبر اور گھمنڈ ہونا اللہ اس کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ تو اللہ آپ نے دیکھا اس سے پچھلی آیت میں کیا تھا، انہوں نے کس وجہ سے کفر کیا، استکبرتم، انہیں تکبر تھا، گھمنڈ تھا، تو اس گھمنڈ کی وجہ سے اللہ نے ان کا گھمنڈ کیسے توڑے گا، اللہ ان کا گھمنڈ اس طرح توڑے گا کہ اللہ انہیں ذلت کرنے والا عذاب دے گا۔ تو جو تکبر کرتا ہے اللہ پھر اس کی اکڑ کو توڑتا بھی ہے، اللہ اس کو ذلیل و خوار ایسا کرتا ہے۔ تو ہمیشہ عاجزی میں رہیے۔ وہ شعر کہا تھا جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، اکڑنے والا جو ہوتا ہے نا وہ تو بڑا کم ظرف آدمی ہے جس میں اکڑ ہے، تکبر ہے۔ فرمایا جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں کہ صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ صراحی دیکھی کبھی آپ نے؟ صراحی آپ اگر یاد ہو پاکستان کے اندر، ہندوستان میں صراحی ہوتی تھی تو آپ دیکھتے تھے پیمانہ، یعنی پیمانہ گلاس کو بھرنے کے لیے آپ کو کس کو جھکانا پڑتا تھا؟ صراحی کو جھکانا پڑتا ہے۔ تو صراحی جھک کر چھوٹی ہو رہی تھی، آگے بھر رہی تھی۔ تو شاعر کہتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں کہ صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تو اگر کوئی تمہارے آگے جھک رہا ہے، کوئی عاجزی کر رہا ہے، کوئی نرمی کر رہا ہے، کوئی جھگڑے سے بچ رہا ہے، تو اس کے کمزور نہ سمجھو یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ اللہ نے اس کو نوازا ہوا ہے، کمال دیا ہوا ہے، پھر بھی وہ تم سے عاجزی کر رہا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ خاندانی آدمی ہے، اللہ نے اس کو اندر سے بہت بڑا کمال عطا کیا ہوا ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، صلاحیت، علم، عمل، مال، دولت سب ہونے کے باوجود بھی پھر بھی اگر وہ عاجزی کرتا ہے تو یہ اس کے اعلیٰ ہونے کی نشانی ہے، اور یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، تعصب سے بچائے، حسد سے بچائے، کینہ سے بچائے، فتنے سے بچائے، بغاوت سے بچائے، اور دین کا اور حق کا منکر ہونے سے بچائے، تکبر سے بچائے، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اور جو میرے آقا میں عاجزی تھی اس کی جھلک، اس کا جلوہ، اس کا کمال ہمیں بھی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، انك على كل شيء قدير، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، واجعلنا للمتقين اماما، واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔